کس چیز کی علامت ہے؟ بولیے. عزت کی نا. چہرے میں مارنے سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے. آپ عام طور پہ بچوں کو جب پیار کرتے تھے چہرے پہ کرتے ہیں نا، ایسے ہاتھ گال پہ تو یہی اگر آپ بچے کے منہ پہ مار رہے ہیں تو کیا اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے گا. سزا تو دیں مگر عزت نفس نہیں مجروح کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جتنی غلطی ہے اتنی سزا، اس سے زیادہ نہیں. چھوٹی سی چیز کے اوپر آپ اس کی کھال ادھیڑ دیں تو یہ نہیں. اسی طرح یہ بھی نہیں کہ سزا ایسی ہو کہ وہ اس کو مذاق سمجھ لے اور الٹا اور ہنسنا شروع کر دے. بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ بچے کو کچھ پھینکتے آپ اس کی طرف اور وہ اس کو لگتا نہیں تو کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو مذاق اڑانے لگتے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوا، اوئے اوئے کرتے. تو دونوں کے درمیان عدل ہو، یعنی آپ فارم بھی ہوں، سیریس ہوں، یعنی خود ہی مار کے خود ہی ہنسنے لگ گئے یا خود مار کے خود رونے لگ گئے. یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان ساری چیزوں سے سزا غیر مؤثر ہو جائے گی جو ہونے نہیں دینی، ورنہ وہ اصلاح نہیں ہوگی. یہ بالکل ایسی ہے نا کہ جیسے آپ کھانا بنانے لگتے ہیں تو اگر آگ بہت تیز کر دیں تو کیا ہوتا ہے، جل جاتا ہے. اگر آپ بہت ہلکا رکھیں تو کیا ہوتا ہے، آنچ ہلکی پکتا نہیں. تو بالکل اسی طرح سزا بہت زیادہ ہوگی جرم کے مقابلے میں تو بھی غیر مؤثر ہوگی، بہت کم ہوگی یا طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا تو بھی کوئی فائدہ نہیں، افیکٹو نہیں ہوگی. تو اس کا خیال رکھنا ہے. اور انصاف کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، فیئر ہوں آپ اپنی سزا دینے میں. جابر کہتے ہیں کہ بنو مخزوم میں سے ایک عورت نے چوری کی، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اس نے ام سلمہ کے ذریعے پناہ مانگی. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا، عدل کرتا. تو سزا دینے میں برابری، یہ نہیں کہ ایک بچے کی تو شامت آئی رہے ہر وقت اور دوسرے کو کبھی کچھ نہ کہا جائے. اس سے بچوں کے درمیان بھی ایک نفرت پیدا ہو جائے گی. کلاہ قبیلہ کے کچھ لوگوں کا سامان چرا لیا گیا، انہوں نے چند جلاحوں پہ چوری کی تہمت لگائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نعمان بن بشیر کے پاس آئے آپس کا جھگڑا لے کے. تو انہوں نے جلاحوں کو گرفتار کر لیا. جب انہوں نے چوری نہیں مانی تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا. تو لوگ نعمان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے ان کو مارے بغیر چھوڑ دیا، یہ نہیں مانے کہ جب تک آپ ان کو ماریں گے نہیں. عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، پولیس اتنا مارتی ہے کہ وہ جھوٹا اقرار بھی کر لیتے ہیں جرم کا، حالانکہ جرم نہیں بھی کیا ہوتا. تو نعمان بن بشیر جو صحابی تھے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں ان کو ماروں؟ کہا پھر ایک شرط کے ساتھ کہ پھر اس مارنے کے بعد ان سے سامان نکلنا چاہیے، اور اگر نہ نکلا تو پھر میں نہیں ماروں گا، پھر میں تمہیں بھی ماروں گا. تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ تمہارا فیصلہ ہے؟ فرمایا یہ اللہ رسول کا فیصلہ ہے، عدل و انصاف کرو. پتا ہے نا بعض اوقات کسی چوری کو الزام ہوتا ہے گھر کے سرونٹ پہ یا کسی ایسے بندے پہ جو کمزور ہو، اور پھر اس سے منواتے، وہ نہیں مانتا تو مار مار کے منواتے. تو پھر ایسی صورت میں اگر مارا گیا اور نکلا کچھ نہ، جرم ثابت نہ ہوا تو مارنے والے کو بھی مارا جائے گا یا مروانے والے کو، کیونکہ جھوٹا الزام تھا. تو سوچ سمجھ کے ایسے کام کرنے چاہیے. پھر یہ بھی ہے کہ جیسی غلطی ہو اس سے ملتی جلتی سزا ہو. مثلا قرآن مجید سے کوئی مثال لائیے. ٹیسٹ ہے آپ کا، یہ ایک تو پیپر میں لکھتے ہیں نا آپ ٹیسٹ، کچھ یاد کریں. قصاص، یس، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. چوری ہاتھ سے ہوتی ہے نا تو ہاتھ کاٹنا، زنا پہ لیشز پورے جسم پہ، قتل کے بدلے میں قتل. ریاکار کی سزا کیا بتائے گی حدیث میں؟ دکھاوا کرنے والے کی. جو شہرت کے لیے کام کرتا ہے قیامت کے دن اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ سنایا جائے گا کہ یہ ہے وہ شخص جو دکھاوے کے لیے کام کرتا تھا، سب کے سامنے اس کی بے عزتی ہوگی. پھر اسی طرح جیسا گناہ ویسی سزا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجرین 5 چیزیں ہیں جن میں تم مبتلا ہوگے اور میں اللہ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ. نمبر 1، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور مختلف بیماریاں جو ان کے پہلوں میں نہیں تھی وہ پھیل جاتی ہیں، یعنی یہ اس کی سزا ہوتی ہے.
جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہ کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ جب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے، اگر چوپائے نہ ہو تو ان پہ بارش نہ اترے۔ جب لوگ اللہ رسول کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمنوں کا، جن کا تعلق ان کے غیروں سے ہوتا ہے، ان پہ مسلط کر دیتا ہے اور وہ ان کے بعض اموال، مال وغیرہ چھین لیتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ اب یہ عدل ہے، جس طرح کا جرم ہے اسی قسم کی، اسی نیچر کی سزا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کا لقمہ کھلائیں گے۔ جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا، اللہ تعالیٰ اسی بقدر جہنم کا کپڑا اس کو پہنائیں گے۔ جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پر کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دکھلاوے والے مقام پہ کھڑا کرے گا، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو ریاکار تھے دنیا میں۔ جو کسی کی زمین پہ ناحق قبضہ کرے گا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت پہنچتا تو آپ حضرت بلال کو حکم دیتے اور وہ لوگوں میں اعلان کرتے کہ لوگ اپنی اپنی غنیمت لے کے آ جائیں۔ پھر 5واں حصہ الگ کر کے باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا۔ ایک مرتبہ تقسیم کے بعد ایک شخص بالوں کی بنی ہوئی لگام لے کر آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال غنیمت کا حصہ ہے۔ تو آپ نے پوچھا، کیا تم نے بلال کو اعلان کرتے ہوئے سنا تھا؟ کیا تم نے سنا تھا کہ بلال نے اعلان کیا 3 بار؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم کیوں نہیں لائے؟ تو اس نے کچھ ایکسکیوزز پیش کیے۔ فرمایا اب اسے اپنے پاس ہی رکھو، قیامت کے دن لے کے آنا، اب میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گا۔ یعنی آپ اس پر سخت ناراض ہوئے، اور یہ کس لیے؟ تاکہ آئندہ کے لیے لوگ اور بھی زیادہ محتاط ہو جائیں، کیونکہ کچھ کام وقت گزرنے کے بعد قبول نہیں ہوتے۔ جیسے صدقہ فطر ہے، عید کی نماز کے بعد وہ نہیں قبول ہوتا، وہ عام صدقہ ہو جاتا ہے، وہ فائدہ نہیں ہوتا جو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی چیزیں۔ اگلی چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ سزا مؤثر ہو، وہ ہے سزا کی فریکوینسی کا تعین کرنا۔ سزا جب فائدہ دیتی ہے جب وہ شاذ و نادر ہو، کبھی کبھار ہو، روزمرہ بیسس پر نہ ہو، ڈیلی نہ ہو، روزانہ نہ ہو، ورنہ اس سے بچوں کے اندر ریئیکشنز پیدا ہو جائیں گے اور پھر وہ اس کے عادی ہو جائیں گے اور اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کوئی کھانا روز کھاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ عام سا ہو جاتا ہے، پھر وہ کوئی خاص چیز نہیں ہوتی۔ بس اگر آپ روز آئس کریم کھا رہے ہیں، روز کھا رہے ہیں، تو اس کو کھانے سے کوئی آپ کو خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ روز ایک چیز لے رہے ہیں۔ کیونکہ جس چیز سے انسان کی طبیعت زیادہ مانوس ہو جاتی ہے، یعنی آپ یوزڈ ٹو ہو جاتے ہیں اس کے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا کچھ پھر اثر ہی نہیں ہوتا۔ بس اگر آپ کو درد ہے اور آپ اس کے لیے پین کلر لیتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ پین کلر اثر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ بچے کو بار بار سزا دیے چلے جاتے ہیں، ایک بات بار بار کہے چلے جاتے ہیں، تو وہ بات اس کے لیے غیر مؤثر ہو جاتی، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، وہ اس پر اثر ہی نہیں کرتی۔ تو عام طور پر ماں کو کمپلینٹ کرتے سنا گیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ بچے بات ہی نہیں سنتے، کہتے ہیں کہ بچوں پہ کچھ اثر نہیں ہوتا، ہماری بات کا اثر نہیں ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کیوں نہیں ہے؟ تو ہمیں ان کے علاج کی بجائے اپنا علاج کرنا ہے، تاکہ ہم اس قابل ہوں کہ ہماری بات ان پہ اثر کرے، ان کی سمجھ میں آئے۔ تو یہاں ہمیں اپنے طریقے کو بدلنا ہوگا۔ ہم ساری ورکنگ ان پہ کرتے ہیں، جبکہ ہاف اینڈ ہاف ہے، آدھی اپنے پہ آدھی ان پہ۔ ان کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے خود کو سمجھانا ہوگا، پہلے خود سیکھنا ہوگا۔ سزا خواہ کتنی بھی سخت ہو، اگر بار بار ہوگی تو بچے اس سے نمٹنا سیکھ جائیں گے کہ اگر وہ کوئی خاص چیز ان پہ پڑنے والی ہے تو وہ پہلے سے اپنا بچاؤ جان لیں گے کہ کیسے نمٹنا ہے اس سے، وہ کاؤنٹر کر لیں گے اس کو۔ مثلاً اگر زبانی کلامی آپ بہت لان تان کرتے ہیں تو کیا ہے، وہ بلاک کر لیتے ہیں اپنے ایئر، کان بند کر لیتے ہیں،
جیسے آپ نے کچھ سنا نہیں, وہ ایک طوفان آیا, وہ سمٹ کے بیٹھ جائیں, گزر کے اٹھ جائیں گے پھر. تو اس لیے آپ نے فریکوینسی پہ بہت غور کرنا ہے, بار بار نہیں دینی سزا, اور ایک ہی حربہ بار بار اختیار نہیں کرنا, بلکہ پہلے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ سزا دینے کی نوبت نہ آئے. یعنی یہ جو میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہی ہوں کہ سزا بھی ایک طریقہ اصلاح کا, یہ اس لیے نہیں بتا رہی کہ آپ اسی کو استعمال کرنا شروع کر دیں, یہ بعد میں آئے گا, لیکن صرف بوقت ضرورت. جیسے آپ نے دشمن کے مقابلے کے لیے کچھ تیر رکھے ہوئے, تو عقل مند لڑنے والا کون ہوتا ہے کہ وہ ان تیروں کو بچا کے رکھتا ہے, یہ نہیں کہ سارے پھینک کے ہاتھ خالی, کچھ بھی نہیں اب کرنے کو. تو سزا جو ہے نا ایک آخری حربے کے طور پر ہوتی ہے. اگر یہ ان افیکٹو ہوگی تو سمجھے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا, اب آپ کچھ اور نہیں کر پائیں گے پھر. تو ایک ایک تیر کو آپ نے بہت عقل مندی کے ساتھ اور بہت سوچ سمجھ کے چلانا ہے, تاکہ اس سے بھرپور فائدہ ہو سکے, اس کا کوئی نتیجہ نکلے. اور عام حالات میں سزا کے بغیر یہ معاملے کو درست کرنے کی کوشش کرنی. مثلاً اگر بچے نے کوئی غلطی کی ہے, مطلب سبق یاد نہیں کیا, ہوم ورک نہیں کیا, تو سزا کیا ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ اس وقت تک اب کھیلنے نہیں جائیں گے جب تک آپ یہ کر نہیں لیتے. اس کا مداوع کیا ہے؟ توبہ کیا ہوتی ہے؟ جب ہم توبہ کرتے ہیں, ریپینٹنس, اصلاح, وہ کیا ہوتی ہے کہ میں اب آئندہ یہ نہیں کروں گا, اور جو غلطی کی ہے اس کی میں اصلاح کر رہا ہوں. اگر کسی کا حق مارا تو حق واپس لوٹا دیں. یعنی آپ کام نہ کرنے پہ سزا دے رہے ہیں, تو سزا کیا ہے؟ کام کرو, چاہے نیند آ رہی ہے یا بھوک ہے یا کچھ بھی, اب یہ اس وقت میں کرو. تو یہ بھی ایک سزا کی قسم. ہمارے دین میں کیا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. ان الحسنات یذھبن السیئات. اگر کچھ برا ہو گیا تو اچھا کرو. مثلا بڑے بچے نے چھوٹے بچے کو مارا, اب چھوٹا بچہ تو مار نہیں سکتا جواب میں. اب اس کا حل کیا ہے کہ آپ بڑے سے کہیں کہ آپ چھوٹے کو جا کے پیار کریں, آپ اس کو کوئی اچھی چیز دیں جا کے. اب وہ اس کے نفس میں بھی بڑا بھاری ہوتا ہے, لیکن طریقے سے اس کو آمادہ کر لیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ بھی سزائی کی ایک قسم ہوگی, اور اس سے اصلاح بھی ہوگی, کیونکہ اس نے پہلے جو تکلیف پہنچائی اب اس کا وہ خود ہی ازالہ کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے گھر والے, مال, اولاد, پڑوسی سب فتنے کی چیز ہے. انسان ہر چیز سے آزمایا جاتا ہے, اور نماز, روزہ, صدقہ, اچھی بات کے لیے لوگوں کو حکم کرنا, یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, ان فتنوں کا کفارہ ہے. یعنی غلطیاں ہوں گی لیکن ان کی اصلاح کے لیے یہ کام کرنے ہوں گے. کسی چیز کا کفارہ نماز ہوگی, کسی کا روزہ, کسی کا صدقہ. صرف سزا ہی کفارہ نہیں ہے, بلکہ برائی کا علاج بھلائی سے یہ بھی کفارہ. مثلاً اگر بچے نے جھوٹ بولا اور آپ کو پتہ چل گیا, تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو 2 چانٹے لگائیں. آپ اسے کہیں اٹھو, وضو کرو, 2 نفل پڑھو. اب بچوں کے لیے نماز بعض اوقات بہت بھاری ہوتی ہے, لیکن جب وہ کریں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ ہاں یہ توبہ ہے, توبہ کرنی ہوتی. یا پھر آپ کیا کہیں کہ آپ اپنی عیدی میں سے اتنے پیسے صدقہ کرو, یا پھر آپ اس کو روزہ رکھوائیں ذرا تھوڑا, اگر بڑا ہے جیسے ٹین ایج بچے ہیں, یا پھر آپ اس سے کوئی اور کام کروائیں. تو ان الحسنات یذھبن السیئات, نیکیاں, بھلائیاں, اچھائیاں برائیوں کو دور کر لیتی ہیں. اب آپ طریقے خود ایجاد کریں گے, یہ آپ انوینٹ کریں گے کہ بچے نے خرابی کی ہے تو اس کے بدلے میں اس سے کون سا کام کروانا ہے جو مفید بھی ہو. صرف مار پٹائی سزا نہیں. یعنی سزا کا نام سنتے ہی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شاید تکلیف دینا ہے. وہ تکلیف فزیکل بھی ہو سکتی ہے, وہ تکلیف ایموشنل بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس سے بولنا چھوڑ دیں, وہ تکلیف مینٹل بھی ہو سکتی, کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے سزا از ناٹ اونلی بیٹنگ یا ہرٹنگ یا ہٹنگ, صرف یہ نہیں ہے سزا, کئی طریقے ہیں, ان طریقوں کو جانیے.